نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستو، رمضان المبارک سال کا وہ اہم اور مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اس ماہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور انسانیت کی اصلاح و فلاح کے لیے آیات و بینات آسمان سے زمین پر اترنے لگے۔ اور اسی ماہ میں ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن صیام یعنی روزوں کی ادائیگی کی جاتی ہے، جو فرائض اسلام بلکہ ارکان اسلام میں سے ہے۔ اس ماہ کی آخری 10 راتیں جنہیں عشرہ آخرہ کہا جاتا ہے، سال کی سب سے مبارک اور قابل عبادت راتیں ہیں۔ اسی عشرہ آخرہ کی ایک طاق رات جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے یعنی شب قدر ہوتی ہے، جو قرآن کریم کی واضح آیات کے مطابق 1000 مہینوں یعنی 83 سال اور 4 ماہ سے بہتر ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ مبارک مہینہ احتیاط سے گزارے اور قرآن کریم اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا ترغیب دی گئی ہے وہ کام کرے یا کرنے کی کوشش کرے، اور جن کاموں سے روکا گیا ہے کم از کم اس ماہ میں ان سے بچا جائے۔ میرے دوستو، قرآن پاک سے تو چند موٹی موٹی باتیں معلوم ہوتی ہے جو آسمانی زبان میں یہ ہے، اور ان میں سے سب سے پہلا ہے روزہ۔ روزہ پورے ماہ کے 29 یا 30 دن رکھنا ہر سے حتماً عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جنسی عمل سے رکنے کا نام روزہ ہے، اور یہ رکھنا فرض ہے اور ارکان اسلام میں سے ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اب ان میں سے دوسرا کام ہے تقویٰ۔ روزے کا مقصد قرآن کریم میں یہ ذکر کیا گیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس لیے اس مہینے میں خاص طور پر ہر قسم کے گناہ سے بچنے کا اہتمام کرنا ضروری ہے، وہ گناہ کا تعلق زبان سے ہو یا کانوں سے، آنکھوں سے ہو یا دل سے، یا ان کے برے خیالات سے جو انسان اپنے دل میں رکھ کے ان سے مزہ لیتا ہے۔ وہ گناہ ہاتھوں کے ہوں یا پیروں کے، ان گناہوں کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے، وہ گناہ انفرادی ہو یا اجتماعی، بہرحال ہر قسم کے ہر گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کرنا ہم پر لازم ہے۔ میرے دوستو، ان میں سے تیسری چیز ہے تلاوت اور قرآن مجید میں مشغولی۔ قرآن مجید میں فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، لہذا اس ماہ میں قرآن کریم کی تلاوت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہر رات قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ تلاوت قرآن کے علاوہ قرآن مجید یاد کرنا، قرآن مجید کا دور کرنا تراویح میں یا تراویح سے باہر، قرآن مجید سننا یا سنانا، اور قرآن مجید کی تلاوت درست کرنے کے لیے محنت کرنا، تجوید سیکھنا، قرآن مجید پڑھنا اور پڑھانا۔ غرض اس ماہ میں قرآن کریم کے ساتھ مشغول رہنا نفل عبادات میں اہم ترین اور مبارک ترین عبادت ہے، ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، ان میں سے چوتھی چیز ہے دعا۔ روزوں کی آیات کے ساتھ ہی ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دیں کہ میں تو قریب ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارے تو اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ لہذا اس ماہ میں دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ افطاری کا وقت ہو یا تہجد کا وقت، فرض نمازوں کے بعد کا وقت ہو یا نفل نمازوں کے بعد، دعا کی قبولیت کے دوسرے اوقات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن و احادیث کی دعائیں تو افضل دعائیں ہیں، مگر اپنی زبان سے اپنے پروردگار وحدہ لا شریک لہ سے ہر چیز مانگتے رہنا چاہیے، خواہ وہ نمک ہی کیوں نہ ہو۔
اور خواہ جوتے کا تسمیہ ہی کیوں نہ ہو۔ جوتے کا تسمیہ ٹوٹنے پر اپنی حاجت کا اظہار ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہی رہنا چاہیے اور ہر نعمت مانگنی چاہیے، خواہ نعمت چھوٹی ہو یا بڑی، کیونکہ اس کی بارگاہ میں سب تمام چیزیں چھوٹی ہیں۔ میرے دوستو، ان میں سے 5ویں چیز ہے شب قدر۔ قرآن مجید میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات جسے شب قدر کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی آخری 10 راتوں جسے عشرہ اخیرہ میں عام معمول میں سب سے زیادہ عبادت کرتے تھے، لہذا ہر شخص کو اپنی اپنی حیثیت اور فرصت کے مطابق آخری 10 راتوں میں، پھر خاص طور پر تاک راتوں یعنی 21ویں شب، 23ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب میں عبادات، نوافل، تلاوت اور تہجد اور دعا کا خاص اہتمام کرنا ہم سب پر لازم ہے، ورنہ سخت محرومی کا اندیشہ ہے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔